بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ منگول یا تاتار صحرائے گوبی کے بے آب و گیا علاقے میں خانہ بدوشوں جیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ کتے، بلی اور ہر قسم کے جانوروں کا گوشت کھا جاتے تھے۔ گوبی کے شمال میں چنگیز خان کے آباء و اجداد کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ سامعین، چنگیز خان سن 1154 میں پیدا ہوا۔ اس کا نام تموچن تھا۔ ابھی 12 سال کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ تاتاری سرداروں نے اس کی قیادت قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر چنگیز خان نے حوصلے اور صبر سے مردانہ وار مقابلہ کر کے تمام قبائلی سرداروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیا۔ اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے بعد اس نے قریبی علاقوں پر حملے شروع کیے اور سارا چین اپنے زیر نگیں کر کے عظیم الشان تاتاری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ترکستان میں ان دنوں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ حکمران تھا۔ چنگیز خان نے اسلامی سلطنت سے ایک معاہدہ کر کے تعلقات استوار کیے، لیکن ایک افسوسناک حادثے نے صورتحال کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ سن 1217 میں ایک تاتاری قافلہ خوارزم شاہ کی حدود سے گزرا تو علاقے کے حاکم نے ان کو جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا اور پھر خوارزم شاہ کی اجازت سے قتل کر کے مال و اسباب ضبط کر لیا۔ اس واقعے کی خبر چنگیز خان کو ہوئی تو اس نے خوارزم شاہ سے ضبط شدہ مال کی واپسی اور مذکورہ حاکم کو اس کے حوالے کیے جانے کا مطالبہ کیا تاکہ مقتولین کا بدلہ لیا جا سکے۔ خوارزم شاہ نے حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے قاصد کو بھی قتل کروا دیا۔ اس پر چنگیز خان نے جوش انتقام سے لبریز ہو کر ترکستان کا رخ کیا اور ہر رات بلخ، بخارا اور سمرقند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ صرف ہر رات کی 1,00,000 آبادی میں سے 60,000 قتل کیے گئے اور بقیہ غلام بنائے گئے۔ باقی شہروں کا بھی یہی حال کیا گیا۔ سامعین، چنگیز خان کے بعد اس کا بیٹا اکتائے خان اور پھر اس کا پوتا کیوک خان تخت نشین ہوا۔ کیوک کے بعد اس کا چچا زاد بھائی منکو خان تخت نشین ہوا۔ اس کا ایک چچا زاد بھائی برکہ خان مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کو اپنی عقیدت اور وفاداری کا یقین دلایا۔ چنانچہ اس کی زندگی میں تاتاریوں نے بغداد کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھائی، بلکہ اس زمانے میں عراق و عجم میں جب اسماعیلیوں باطنیوں نے ظلم و فساد مچایا تو یہاں کے باشندوں نے منکو خان سے فریاد کی تو اس نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو ایران کا حاکم بنا کر بھیجا، جس نے اسماعیلیوں کا استحصال کر کے ان کے قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا۔ منکو خان کے بعد ہلاکو خان اس کا جانشین مقرر ہوا تو اس نے محقق نصیر الدین طوسی کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ دوسری طرف مسلسل نکارہ اور نااہل حکمران تخت نشین ہونے کی بدولت عباسی خلافت اپنی عظمت اور قوت کھو چکی تھی اور خلفاء کا اقتدار بغداد تک محدود تھا۔ مستعصم باللہ کو امور مملکت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اس نے تمام اختیارات اپنے وزیر ابن القمی کے سپرد کر رکھے تھے۔ بغداد میں شیعہ اور سنی آپس میں ہمیشہ قتل و غارت پر تیار رہتے تھے۔ ابن القمی سنیوں کی دشمنی میں بدنام تھا اور صرف اپنے اقتدار کی خاطر خلیفہ کو حالات کی صحیح خبر نہ ہونے دیتا تھا۔ دوسری طرف خلیفہ کا بیٹا ابو بکر شیعوں کا دشمن بن کر میدان میں اتر آیا تو باہمی خانہ جنگی میں شیعہ آبادی کا کافی نقصان ہوا۔ عباسی خلفاء کی عیش پرستی نے قومی خزانہ خالی کر دیا ہوا تھا اور عام لوگوں میں دولت کی فراوانی نے حرب و ضرب کی خواہش کو مفقود کر دیا ہوا تھا۔ سامعین، جب ابن القمی اپنی تمام حدیں عبور کر گیا تو خلیفہ مستعصم باللہ نے اپنے بیٹے ابو بکر اور امیر نور الدین کو بھیج کر وہ محلہ جس میں شیعہ آباد تھے لٹوا دیا۔ اس پر ابن القمی نے بغداد میں علوی حکومت قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔
اگرچہ عباسی خلافت بے حد کمزور تھی، لیکن چونکہ دنیا اسلام کا مرکز تھی، اس لیے ہلاکو خان بغداد پر حملہ کرنے سے ہچکچاتا تھا تاکہ وہ عالم اسلام کی مخالفت اور قہر خداوندی کا نشانہ نہ بنے۔ ہلاکو خان کا وزیر نصیر الدین توسی کٹر اسماعیلی تھا۔ ابن القمی نے اس کی وساطت سے ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی، اور توسی نے یہ کہہ کر ہلاکو خان کی ہمت بڑھائی کہ اگر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی دنیا اسی طرح قائم ہے تو مستعصم کی موت سے کون سی قیامت برپا ہو جائے گی۔ ابن القمی نے اندرونی سازشوں کا جال بھی بچھا رکھا تھا۔ عباسی خلیفہ مستنصر باللہ نے تاتاری حملہ کے سد باب کے لیے زبردست فوج تیار کی تھی، لیکن خلیفہ مستعصم باللہ نے ابن القمی کی تجویز پر اخراجات میں کمی کی خاطر فوج میں کمی کر دی اور باقی فوجیوں کو نقد تنخواہ دینے کی بجائے شہریوں سے محاصل وصول کرنے کی اجازت دے دی۔ سامعین، ابن القمی کی تجویز کا مقصد فوج اور شہریوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا تھا۔ ہلاکو خان کو خلیفہ سے اس وجہ سے بھی پرخاش تھی کہ اس نے جب مصر پر حملہ کیا تو خلیفہ مستعصم باللہ سے مدد مانگی، لیکن خلیفہ نے مدد دینے کی بجائے ہلاکو خان کو بڑا سخت خط لکھا۔ بلاخر ہلاکو خان نے بغداد پر فوج کشی کر دی، لیکن خلیفہ کی مختصر فوج نے تاتاریوں کو شکست دے دی۔ پھر تاتاریوں نے بغداد کا محاصرہ کیا جو 40 دن تک جاری رہا۔ اس دوران ہلاکو خان بغداد پر آگ اور پتھروں کی بارش برساتا رہا۔ بغداد کی عوام بھی بڑی بے جگری سے لڑتے رہے اور خلیفہ کی فوج کے ایک اعلیٰ افسر دیودار نے بھی بڑی بہادری اور جاں فشانی کا ثبوت دیا، لیکن تاتاریوں کے زوردار حملہ سے عباسی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ شہر کی طرف واپسی کا سفر جاری تھا کہ بدقسمتی سے دریائے دجلہ کا بند ٹوٹ گیا، جس سے عباسی فوج کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ اس پر تاتاریوں نے عقب سے اسلامی فوج پر حملہ آور ہو کر اسے تہس نہس کر دیا۔ امیر دیودار قتل ہوا اور اس کے ساتھی گرفتار ہو گئے۔ سامعین، اگرچہ محصورین نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا، لیکن ہلاکو خان کی منجنیقیں شہر کی فصیل اور مکانات پر پتھر برساتی رہیں، جس سے عمارات ملبے کا ڈھیر بن گئیں اور آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ ہلاکو خان نے بغداد فتح کر لیا تو ابن القمی نے ہلاکو خان سے اپنی جان بخشی کروائی اور مستعصم باللہ اور بغداد کے تمام علماء، فقہا، مدرسین، اکابر داعیان کو یہ یقین دلا کر ہلاکو خان کے پاس لے گیا کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ خلیفہ سے کہا کہ ہلاکو خان تم کو منصب خلافت پر برقرار رکھے گا اور اپنی لڑکی کی شادی تمہارے بیٹے ابو بکر کے ساتھ کر دے گا۔ لیکن جب یہ لوگ ہلاکو خان کے پاس آئے تو اس نے ان سب کو قتل کروا دیا اور خلیفہ مستعصم کو ڈنڈوں کے ساتھ مار مار کر ختم کر دیا اور اس کی لاش کو پیروں سے مسلا۔ ان میں سے کسی کو بھی کفن تک میسر نہ ہوا۔ سامعین، یہ واقعہ محرم سن 1258 میں پیش آیا۔ اس کے بعد وحشی تاتاری بغداد میں کئی دن تک قتل عام کرتے رہے۔ عورتوں اور بچوں کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ ہزاروں عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں۔ تاتاری وحشیوں نے شہر کی عالی شان مسجدیں، خانقاہیں، محلات، مکانات، درسگاہیں اور لائبریریاں جلا کر راکھ کر دیں۔ اس قتل عام میں 16 لاکھ مسلمان مارے گئے اور کئی روز دریائے دجلہ کا پانی خون کی فراوانی سے سرخ ہو کر بہتا رہا۔ بغداد کی تباہی سے نہ صرف عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا، بلکہ دنیا اسلام کی مرکزیت بھی ختم۔